بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یہودی پادری کا ایک دلچسپ واقعہ اور مناظرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید ایک لا ریب کتاب ہے۔ محترم سامعین کرام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ کتب خانہ میں بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی بھاگا ہوا آیا۔ اس نے کہا، شاہ جی، اسلام کی ناک کٹ گئی ہے۔ شاہ جی نے فرمایا، کیسے کٹ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک پھنڈر پادری دلی کے چوک میں کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اوے مسلمانوں، آؤ، اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو۔ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، انجیل ہے، میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن مجید آگ میں ڈالو، میں اپنی بائبل ڈالتا ہوں، تم اپنا قرآن ڈالو۔ وہ آدمی کہنے لگا، شاہ جی، چوک میں دنیا کا اجتماع ہے، لوگ بہت بڑے جم گھٹے میں جمع ہوئے ہیں، اسلام کی تو ناک کٹ جائے گی۔ ہزاروں کا اجتماع ہے، چوک میں اجتماع ہے۔ اس نے کہا کہ آگ جل رہی ہے، چیخا جل رہا ہے، آسمانوں سے شعلے باتیں کر رہے ہیں۔ میں اپنی بائبل یعنی انجیل اس آگ میں ڈالتا ہوں، تم قرآن مجید کو ڈالو۔ شاہ جی اٹھ کر چل پڑے۔ اس نے کہا، شاہ جی، قرآن تو اپنے ہاتھ میں لے لو، اٹھا لو۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بغیر قرآن کے بات بن جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس پادری نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں، آج آگ جل رہی ہے، شعلے آسمان پر باتیں کر رہے ہیں، میں آگ میں قرآن ڈالو، میں انجیل ڈالتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا، اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ اس نے کہا، پھر آپ جھوٹے ہو، آگ میں قرآن ڈالو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کی کتاب جل جائے گی۔ پیارے محترم سامعین کرام، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں فیصلہ کرتا ہوں، تم اس طرح کرو کہ اس انجیل کو سینے سے لگاؤ، میں اپنے قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی چھلانگ لگاؤ آگ میں اور میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ تمہاری کتاب سچی ہوگی تو تجھے بچا لے گی، میری کتاب سچی ہوگی تو مجھے بچا لے گی۔ پیارے محترم سامعین کرام، قرآن بے مثال اور بے مثل ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو وہ عیسائی پادری لاجواب ہو گیا اور وہ عیسائی پادری بھاگنے لگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کہاں جاتا ہے تو؟ کہنے لگا، بھائیو، بائبل پر تو میں نے مصالہ لگایا ہوا تھا، اپنے جسم پر کوئی مصالہ نہیں تھا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، جب تک امتوں نے
قرآن کو سینے سے لگایا، اس وقت تک خود قرآن کہتا تھا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن قوموں کو اونچا کرتا ہے، یہ قرآن سر بلند کرتا ہے، یہ انسانوں کو اونچا کرتا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، جنہوں نے صحیح معنی میں قرآن پاک کو دل سے لگایا، سینے سے لگایا، اللہ تعالی نے ان کے سر اونچے کیے، ان کو عزتوں سے مالا مال کیا۔ پیارے محترم سامعین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، ابو حنیفہ تو نے قرآن کو کیسا پایا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، قرآن پاک میں سے میں نے 90,000 مسائل نکالے ہیں۔ اس کے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ہزاروں مسائل پر 4 جلدیں مکمل کر چکا ہوں، لیکن قرآن کا معنی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پیارے محترم سامعین کرام، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کے بارے میں بتاؤ، قرآن کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ امام غزالی نے کہا، لوگو قرآن اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء اس میں غوطے لگا رہے ہیں، موتیوں کو پا نہیں سکے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔